ابتدا میں دیگر حلقہ جات میں نماز جمعہ ادا کرتے رہے، لیکن بیت النور ماڈل ٹاؤن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ یہاں احمدی اکٹھے ہوتے ہیں اور کافی تعداد میں ہوتے ہیں، اور بیٹے کو کہا کہ مجھے یہاں ہی لایا کرو۔ بوقت شہادت ان کی عمر 61 سال تھی اور مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہید مرحوم مین ہال میں بیٹھے تھے اور بیٹا دوسرے ہال میں تھا۔ فائرنگ کے دوران ہال کے دونوں درمیان گرل کے پاس جاتے ہوئے یہ گرے ہیں یا بیٹھے ہیں، بہرحال وہیں بیٹھے تھے، تو بیٹا ان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ تو انہوں نے بیٹے کو تو یہ نظر نہیں آئے، انہوں نے بیٹے کو دیکھ لیا اور زوردار آواز میں کہا، کدھر بھاگے پھرتے ہو؟ اگر کچھ ہوگا تو ہم شہید ہوں گے اور یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی شہید ہوں گے۔ اسی دوران ان کو دل پر گولی لگی اور شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی شہادت ہو گئی۔ اہل خانہ بتاتے ہیں کہ نمازی اور تہجد گزار تھے، تہجد میں کبھی ناغہ نہیں کیا، اکثر وقت MTA دیکھتے تھے۔ مرحوم کہا کرتے تھے شہید کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی بیدار نہ ہوں تو یوں لگتا ہے کسی نے مجھے زبردستی اٹھا دیا ہے، اتنی عادت تھی تہجد کی اور وقت پہنچ جایا کرتے تھے۔ بیٹے نے گاڑی لی تو نصیحت کی کہ بیٹا اس میں کسی قسم کا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر یا DVD وغیرہ جو ہے نہیں لگانی، اس کے بدلے سبحان اللہ اور درود شریف کا ورد کیا کرو، اور خود بھی یہی کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بتایا کہ بچپن میں فٹ پاتھ پر بنے ہوئے چوکٹوں پر چلتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اس چوکٹے میں درود پڑھو، اس میں فلاں دعا پڑھو، اس میں فلاں دعا پڑھو۔ بیٹے نے کہا کہ گاڑی کی انشورنس کروانی ہے، تو انہوں نے کہا بے شک کروا لو، لیکن انشورنس والے کمزور ہیں، تم ایسا کرو کہ گاڑی کے نام پر ہر ماہ چندہ دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس ہدایت پر عمل کیا گیا۔ باکسنگ کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے اور کافی انعامات جیتے ہوئے تھے انہوں نے۔ اگلا ذکر ہے مکرم چودھری محمد نواز صاحب شہید کا، جو مکرم چودھری غلام رسول صاحب ججا کے بیٹے تھے۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد اونچا ججا ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پھوپھا حضرت چودھری غلام احمد مہار صاحب رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت چودھری شاہ محمد مہار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندر کے منگولے ضلع سناروال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے والد صاحب اور ان کے بڑے بھائی نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی اور اس سے قبل گاؤں میں مناظرہ کروایا، جس کے نتیجے میں ان کے خاندان نے بیعت کر لی تھی۔ BA B.Ed کرنے کے بعد محکمہ تعلیم جوائن کیا۔ 1991 میں بطور ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیر سے ریٹائر ہوئے اور اکتوبر 1992 میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ اپنے حلقے میں بطور محاسب خدمت کی توفیق پائی۔ وقت شہادت ان کی عمر 80 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ کہا کرتے تھے کہ جب لاہور میں زیر تعلیم تھا تو دارالذکر کی تعمیر کے سلسلے میں وقار عمل میں شامل ہوتا تھا، اس لیے دارالذکر سے خاص لگاؤ ہے۔ وقوعہ کے روز نیا سوٹ اور نیا جوڑا جوتا پہنا قریباً 1 بجے کے قریب دارالذکر کے مین ہال میں پہنچے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران گرینیڈ پھٹنے سے شہید ہو گئے۔ چند ماہ پہلے اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی ہے، مبارک ہو آپ کا خامد زندہ ہے۔ اہل خانہ نے مزید بتایا کہ صاف گو انسان تھے، تندرست اور ایکٹیو تھے اور اپنی عمر سے 20 سال چھوٹے لگتے تھے۔ تعلیم الاسلام کالج میں روئنگ کی ٹیم کے کیپٹن تھے۔ مختلف زبانوں پر عبور تھا۔ جماعتی لٹریچر کے علاوہ دیگر مذاہب کا لٹریچر بھی زیر مطالعہ رہتا تھا۔ اگلا ذکر ہے مکرم شیخ مبشر احمد صاحب شہید ابن مکرم شیخ حمید احمد صاحب کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد قادیان کے رہنے والے تھے۔ پارٹیشن کے بعد ربا آ گئے اور 35 سال سے لاہور میں مقیم تھے، پھر ربا سے لاہور چلے گئے۔ ان کے دادا مکرم شیخ عبد الرحمن صاحب نے خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کرنے کی توفیق پائی۔ حضرت مہر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی نانی تھیں۔ وقت شہادت ان کی عمر 47 سال تھی اور مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ بیت النور کے پچھلے ہال کی تیسری صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دہشت گرد کے آنے پر
دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر ایک گولی ان کے پیٹ میں دائیں طرف لگ کر باہر نکل گئی۔ بعد میں گرنیڈ پھٹنے سے بھی مزید زخمی ہوئے اور کان سے بھی کافی خون دیر تک نکلتا رہا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 2-3 گھنٹے باوجود اس کے یہ زندہ رہے بعد میں بھی، اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود چل کر ایمبولنس تک گئے، لیکن ایمبولنس میں ہسپتال جاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ثانیہ کے روز بظاہر حالات اس نوعیت کے تھے کہ نماز جمعہ پر جانا مشکل تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دینا تھا، اس لیے بالآخر مسجد بیت النور پہنچ گئے۔ شہید مرحوم ہر جمعے کو اپنے بیمار خسر کو نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس دفعہ جمعے پر نہیں جانا، چنانچہ اکیلے خود ہی جمعہ کے لیے نکلے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی کو ورکشاپ پہنچایا، اس کے بعد اپنے قریبی کام کرنے والی جگہ پر چلے گئے تاکہ بعض امور نپٹا سکیں۔ وہاں پہنچے، ابھی کام شروع کیا تھا تو لائٹ بند ہو گئی۔ وہاں سے باہر نکلے تو بھائی سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے بھی جمعے پہ جانا ہے، لے جائیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ لائٹ آ گئی، لیکن بہرحال جمعے پہ چلے گئے، اس روشنی آنے کو، اپنا بجلی آنے کو، پھر کام شروع کیا، جمعے کے لیے روانہ ہو۔